یہ فتح مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کا نتیجہ، 20 سالہ جد و جہد، جس کی ابتدا اس دن سے ہوتی ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، کہ اے محمد پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں سے اس جد و جہد کا آغاز ہوتا، یہاں سے اس جد و جہد کی ابتدا ہوتی، اور 20 سالہ مسلسل جد و جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اس پوری جد و جہد کو ذہن میں رکھ کر آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر منانے کا حکم کیوں دیا، کس بات کی خوشی منانے کا حکم دیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، اس کے دوران فتح مکہ بھی ہے، اس سے پہلے یوم فرقان یعنی بدر کا معرکہ بھی ہے، اس سے پہلے ہجرت بھی ہے، اس سے پہلے طائف کا واقعہ بھی ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی بھی ہے، اس سے پہلے 8 سالہ مدنی زندگی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 سال 21 سال مسلسل ایک جد و جہد کی ہے، مسلسل ایک کوشش کی ہے، مسلسل ایک کام کیا ہے۔ جب نبوت دنیا میں آتی ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جب نبوت دنیا میں آتی ہے تو خالی نہیں آتی، اپنے ساتھ ایک مقصد کو لے کر آتی ہے، اپنے ساتھ ایک ہدف کو لے کر آتی ہے۔ اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے نبی جو ہے مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے چلتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ ساتھ ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، کبھی ان نبیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی ان کے سروں پر کوڑا ڈالا جاتا ہے، کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دوستوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے سامنے ان کے دوستوں پر تشدد کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے، کبھی انہیں پتھروں سے لہو کیا جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھیوں کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر بکھیر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت قرآن کی آخری اترتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ تب ان کے مقصد واضح ہو جاتے ہیں، تب جو ہے ان کی مقاصد کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور یہی جد و جہد، یہی رسول اللہ کے زندگی کے مقاصد کو سمجھنا اس عید کا پیغام ہے۔ عید الفطر کا یہی پیغام تھا کہ ہر عید کو تم خوشی مناؤ۔ کس بات کی خوشی؟ کہ اللہ کا قرآن اترا، اس بات کی خوشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کے نتیجے میں ان مقاصد کو حاصل کر لیا جو مقاصد دے کے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ اس بات کی خوشی منانے کا حکم۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل جد و جہد، اس مسلسل جد و جہد میں سب سے پہلا زینہ جو ہے، سب سے پہلا قدم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، سمجھیے، سوچیے۔ سب سے پہلا زینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا ہے وہ علم کا حاصل کرنا۔ وہ کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
جانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سمجھو اس بات کو. سب سے پہلی وحی یہ نازل ہوئی اور اس سب سے پہلی وحی میں 5 آیتیں ہیں. ان 5 آیتوں میں 2 دفعہ کہا کہ اقرا پڑھو علم حاصل کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگلی وحی میں سب سے پہلی وحی اقرا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلی وحی میں علم کے حصول کا حکم دیا, اس کے ساتھ متصل وحی میں عمل کا حکم دیا کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. کہ اے پیغمبر سب سے پہلا زینہ تیری جدوجہد کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تو علم حاصل کر, اور دوسرا قدم یہ ہے کہ جو علم تجھ پہ نازل کیا اس کو جو ہے اس کے لیے میدان عمل میں اتر جاؤ. سب سے پہلا زینہ علم کا حاصل کرنا ہے اور دوسرا زینہ میدان عمل میں اترنا. میدان عمل میں اترنا. اسلام میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی میدان فراہم نہیں کیا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ علم حاصل کرو اور اس کے لیے کوئی عملی میدان نہ ہو. وہ علم کسی کام کا نہیں ہے جس کے لیے عمل نہیں. یہ دوسرا زینہ. پھر تیسرا زینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا کام کیا اور اسے پوری زندگی کبھی فراموش نہیں کیا, ایک لمحے کے لیے بھی, وہ کیا ہے کہ اہل کفر کو اس علم کی تبلیغ کرنا جو اللہ نے نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام جو کبھی فراموش نہیں کیا وہ یہ کہ کافروں کو اسلام کی تبلیغ کرنا کبھی فراموش نہیں کیا, کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کھڑا تھا تب بھی تبلیغ کی, کوئی نہیں کھڑا تھا تب بھی تبلیغ کی, رستہ صاف تھا تب بھی کافروں کو اسلام کی دعوت دی, رستے میں کانٹے تھے تب بھی دعوت دی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا کھڑے تھے تب بھی دعوت دی, چچا نہیں کھڑے تھے تب بھی دعوت دی, بیوی نے سپورٹ کیا تب بھی دعوت دی, بیوی دنیا سے چلی گئی تب بھی دعوت دی, ابو بکر ساتھ ہے تب بھی دعوت ہے, زید بن حارثہ ساتھ ہے تب بھی دعوت ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے تب بھی دعوت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان بدر میں ہے تب بھی دعوت ہے, احد میں ہے تب بھی دعوت ہے. اور 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے حکمرانوں کے نام اسلام کا پیغام بھیجا, خطوط لکھے, کیسرے روم کو اسلام کی دعوت دی, کسرا ایران کو اسلام کی دعوت دی, مصر کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. پوری دنیا کے مسلمان, پوری دنیا کے لوگوں کو, حکمرانوں کو, مسلمانوں کو بھیج کر, ساتھیوں کو بھیج کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں. پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی فراموش نہیں کیا جب کافروں کو اسلام کی دعوت دی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ تیسرا زینہ. اور چوتھا زینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد کا اختیار کیا, بڑی واضح چیز ہے. جو لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی تعلیم سے غفلت نہیں, ہمیشہ ان کو تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. اگر اجازت تھی تب بھی تعلیم دی, نہیں تھی تب بھی. مکہ میں اجازت نہیں ہے تب بھی تعلیم دی. خوف کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اسلام لانے کے لیے آئے, پہلے اپنے بھائی کو بھیجا, بھائی نے کہا کہ مجھے تو کسی نے رسول اللہ سے ملنے نہیں دیا. ابو جہل نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ.
محمد سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، واپس چلے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ وہاں